جوا اتنا کھیلا جانے لگا عرب کی سرزمین پر کہ لوگ جوئے میں جب دولت ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی پتنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور پتنی بھی جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اتنے لوگ جواری ہو چکے تھے، شراب تو اتنی زیادہ پی جاتی تھی، شراب تو اتنی زیادہ پی جاتی تھی کہ شراب پیدا ہونے کے بعد ہی وہ پینا شروع کر دیا کرتے تھے، اور شراب کے اتنے بڑے رسیا تھے، اتنے بڑے دل دادا تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو پانی کی رکھنے کے بجائے شراب کے جگ اور شراب کے مگ وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے پانی پینے کی ضرورت پڑتی تھی تو پانی کے بجائے وہ شراب پیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ شراب ان کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی میرے بھائیوں کہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب کے نشے میں ایک صحابی دھت ہو گئے، شراب اتنی پی لی کہ شراب پینے کے بعد نشہ چڑھ گیا، اور شراب کے ہی نشے میں وہ اپنی بیوی کے پاس جانے لگے کہ اپنی بیوی سے میں ملوں، اس سے شاریرک سمبند بناؤں، لیکن ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، اور وہ بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شراب کے نشے میں انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ بیوی اندر سے آئی، اس نے اپنے شراب پیے ہوئے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو چھڑایا اور ان کو دھکا دے کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب نشہ اترا تو انہوں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا تو نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں بند کر دیا؟ بیوی نے کہا کہ تم نے شراب زیادہ پی رکھی تھی۔ اس نے کہا میں شراب زیادہ کیا پی، کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتی ہے، تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ بیوی نے جواب دیا آج کچھ زیادہ ہی پی لی۔ ارے زیادہ اور کم تو چلتا رہتا ہے، لیکن تم نے بند کیوں کیا؟ آئے میرے شوہر آج اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی کے درمیان انتر نہیں کر سکے، فرق تک نہیں کر پائے، چیخ پڑے نہیں مجھے بتاؤ میری بیوی کیا ہوا؟ بیوی نے جب پوری بات بتائی کہ تم نے اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے اور اس کو ہم بستری کے لیے بستر پر لے جانے لگے، کہا بس آج ہمیں یہ اس پہ بولنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بھینکر شراب کی طرف دوڑ رہی ہے، یہ شراب کی طرف۔ شراب کے نقصانات کیا ہیں؟ شراب مستقل ایک تقریر ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی۔ میرے بھائیوں صرف شراب ہی کے اوپر بولا جائے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ شراب کے نقصان کیا ہے۔ اسلام تو بیڑی سگریٹ اور پان اور تمباکو تک کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں ہم ہیں اور ہمارے کلیجے ہیں اور ہمارے گردے ہیں کہ آج ہم شراب کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور شراب کے رسیہ اور دلدادہ ہم بنے ہوئے ہیں، جس کی حرمت کا اعلان قرآن نے کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ تاش پتے، یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو رجس من عمل الشیطان، شیطان کی غلاظت ہے، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کا پائخانہ ہے جو تم کھا رہے ہو پی رہے ہو۔ اوفو، اتنے زبردست جملے سننے کے بعد بھی کتنا اب رہ کیا گیا؟ آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے۔ کیوں؟ ٹائم بے تکا ہے نا۔ آپ کو مدرسے کا قبرستان کا چندہ کرنا ہے، کر لیا آپ نے، ہمیں لا کے بٹھا دیا، جب سمجھانے لگتے ہیں تب۔ میرے بھائیو سنو، یہی شراب کی حرمت کا اعلان۔ شراب بڑے سے بڑے انسان کی عزت و احترام کو اتار کے پھینک دیتی ہے۔ حضرت جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت حمزہ نے شراب پی لی، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے اور ایک گانا گانے والی گا رہی تھی، ناچ رہی تھی، ڈانس کر رہی تھی۔ اس نے کہا آیا حمزہ للشرف النوائی، آئے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حمزہ کو چڑھا دیا، گانا گانے والی نے، ڈانسر نے چڑھا دیا۔ اب وہ شراب کے نشے میں تھے، بڑی میری تعریف ہو رہی ہے، اور انہوں نے کھنجر اٹھایا اور ایک اونٹنی وہیں پر کھڑی تھی، اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا اور اس کا کلیجہ نکال دیا، اور وہ اونٹنی تھی حضرت علی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ تو شراب کے نشے میں دھتے، میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، بھاگ کے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے نبی دیکھو حمزہ نے کیا کیا۔
اللہ کے نبی نے کہا چلو تو ایسا اوڑھنی پھاڑ دی تمہاری, پیٹ پھاڑ دیا اس کا, چلو. جیسی گئے آپ نے حضرت حمزہ سے کہا اے حمزہ میرے چچا یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت علی کی اونٹنی پھاڑ دی. اب وہ تو ہوش میں تھے نہیں, دوسری دنیا میں تھے. اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی, لیکن شراب نے عزت وقار اہمیت ختم کر دی. کہا ہے علی سے کس کو بلا کے لایا؟ یہ تم سب میرے باپ کے نوکر ہو, بھاگو بھاگو. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حمزہ. کس نشے میں کہہ رہے ہیں؟ شراب کے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سب میرے باپ کے نوکر ہو. اللہ کے نبی نے کہا علی ابھی چلو, ابھی ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے, جب یہ شراب کا نشہ اترے گا تب. میرے بھائیوں واقعہ پورا نہیں بتا رہا ہوں, صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ جیسے صحابی رسول جب رسول اللہ کی عزت اور احترام کو اتار کے پھینک سکتے ہیں تو ہم اور آپ حضرت حمزہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. ہم اور آپ علماء کی عزت, ماں باپ کی عزت, اپنی ماں کی عزت, اپنی بہن کی عزت کو بھی اتار کے پھینک دیں گے شراب کے نشے میں. شراب انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے.